اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، آج کا عنوان ہے نبی کی پہچان۔ کسی بھی شخصیت کو جب اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس کے کم از کم دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک اس کا اپنی ذات اور اپنے مقام کے بارے میں ہوتا ہے، اور دوسرا اس شخصیت کا دوسروں سے تعلق، دوسروں سے معاملات۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی، وہ اس کا خالق ہے، مالک ہے، جو چاہے سو وہ کرے، اس پر کوئی حکم چلانے والا نہیں۔ اس کی کچھ صفات ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، واحد ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس پر حکم چلانے والا نہیں۔ اسی طرح اس کی صفات بھی اس کی اپنی ازلی ابدی ہے۔ اس کی صفات کسی سے مستعار نہیں ہے۔ جس طرح اس کی اپنی ذات قدیم ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ خالق کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور کائنات کی رہنمائی کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، اور انبیاء کی ذمہ داری ہوئی اپنی امتوں کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ یعنی نبی کی ذات عوام، لوگوں، مخلوقات اور اللہ کے درمیان رابطے کا ذریعہ بن گئی۔ جب نبی کی ذات درمیان میں رابطے کا ذریعہ بن گئی تو ایک طرف نبی اللہ تعالیٰ سے احکام لے گا اور امت کو پہنچائے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات یکتا ہے، واحد ہے، قدیم ہے، سمیع و بصیر ہے، ارادہ اور اختیار کی حامل ہے، قدرت رکھتی ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک الہ کے لیے ضروری ہیں۔ یعنی الہ کے لیے ارادہ ضروری ہے، الہ کے لیے قدرت ضروری ہے تاکہ وہ جو کام کرے وہ کرے، اور اس کے لیے اس کا سننا، اس کا جاننا، یہ سب ضروری ہے، اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ الہ کی صفات ہے۔ اسی طرح سے جب وہ اپنی صفات کو آگے انبیاء میں منتقل کرے گا تو انبیاء کے مقام کے لحاظ سے ان کو انہی کے حساب سے وہ صفات منتقل کی جائیں گی، اور جب وہی صفات عام لوگوں میں منتقل کی جائیں گی تو وہ اسی لحاظ سے ہوں گی۔ یعنی ان کی جو قدر و قیمت ہے وہ شخصیات یعنی انبیاء کے مقام اور عام لوگوں کے مقام کے اعتبار سے اس کو عطا ہوں گی۔ یعنی صفات تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہوں گی جو منتقل ہوں گی۔ نہ انبیاء کی صفات اپنی ذاتی ہیں اور نہ لوگوں کی صفات اپنی ذاتی ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہم زندہ ہیں، زندہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، سب کچھ کام کرتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ ہمارا سب اپنا نہیں ہے، اسی عطا کرنے والا کا عطا کیا ہوا ہے۔ اور جب انبیاء کی صفات کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی صفات اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کی ہوتی ہیں، ان کی ذاتی نہیں ہوتی، لیکن امت کے مقابلے میں، عام لوگوں کے مقابلے میں وہ بہت اعلیٰ مقام پر ہوتی ہیں۔
اس طریقے سے ایک پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے. کچھ لوگ توحید کو لے کر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو لے کر سب چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے. سمجھنے والی بات یہی ہے کہ ہم نے یہ سمجھنا ہے خدا تعالیٰ کی صفات اس کی ازلی ابدی ہے اور مخلوقات میں سب اس کی عطا کی ہوئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی صفات انبیاء کرام میں منتقل کرتا ہے، عام لوگوں کو ودیت کرتا ہے، تو کیا ان کا تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں تسلیم کرنا چاہیے؟ آئیے ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ جاتے ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، اے میرے خالق، میرے مالک، میری اولاد میں سے ایسا ایک رسول بھیج دے جو ان کو تیری آیات سمجھائے، کتاب سکھائے، حکمت و دانائی کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی 164 نمبر آیت میں فرما دیا، میں نے تم پر، میں نے مومنین پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا جو انہیں میری آیات کے بارے میں بتاتا ہے، ان پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، حکمت سکھاتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تصدیق کر دی کہ میں نے وہ دعا قبول کر لی ہے اور یہ فرائض نبی کے ذمے لگا دیے گئے ہیں، تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس قدر عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنی امت کے آخری فرد کو بھی میں آگ سے آزاد نہیں کرا لیتا. دیکھیے، وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اپنے کاموں کا مختار ہے، جو چاہے کرے. لیکن جب اس نے یہ کہہ دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ سے آگے پیچھے نہیں ہوتا. لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تحویل لکلمات اللہ. اس کو کون سا فرق پڑتا ہے اگر وہ اپنے محبوب کو اس قدر عطا کر دے، اس قدر عطا کر دے جس طرح کہ کسی اور کو کبھی عطا نہیں ہوا، تو اس کی ذات کو کیا فرق پڑے گا؟ اگر دنیا داری کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ جس کا شاگرد جتنا قابل ہوگا، استاد کی عزت اتنی زیادہ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے کہ ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، صرف تصور کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، لیکن وہ کیسا ہے، کیا ہے، یہ ہماری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. کسی نے خوب کہا ہے، اگر ہم الہ کو سمجھ جائیں تو وہ الہ کب ہوا؟ الہ تو وہی ہوتا ہے جو سمجھ میں نہ آئے. معزز ناظرین سامعین، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو اس کے جواب میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے آخری فرد کو جب تک آگ سے آزاد نہ کرا لوں گا میں راضی نہیں ہوں گا. تو اب ہمارے لیے اپنے نبی سے پہچان کرنا کس قدر ضروری ہو گیا. اپنے نبی کی ذات کو پہچاننا اور اپنے لیے اس موقع کو حاصل کرنا
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حساب کتاب کے وہ پہچان سکے، ہماری پہچان بن جائے، تو اس کا بھی کوئی ذریعہ ہونا چاہیے تھا۔ اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں، جن کے ذریعے ہم نے اس جماعت سے جڑنا ہے، اور اپنی ذاتی پہچان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک راستہ سجا دیا ہے جس پر ہمیں چلنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، اور وہ فرشتے میرے دربار میں ان کو پیش کرتے ہیں۔ جب ہم بار بار درود و سلام پڑھیں گے اور فرشتے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ہم پیش کریں گے تو ہماری ایک نسبت قائم ہو جائے گی۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، جب کوئی بندہ اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے تو فرشتے اس شخص کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کا ملک اور اس قبیلے کا نام لے کر دربار رسالت میں پیش کرتا ہے۔ جب یہ بار بار ہوگا، جب ہمارا درود و سلام بار بار پیش ہوگا تو ہماری ایک پہچان ہمارے نبی سے بن جائے گی، اور وہی پہچان آخرت میں ہمارے کام آئے گی۔ یہ دنیا ہمارے لیے موقع فراہم کرتی ہے، کیونکہ یہ دارالعمل ہے کہ ہم اپنے نبی سے تعلق بنا لیں، وہ تعلق جو ہمیں آخرت میں کام آئے۔ یہ جو بات ہے نا، کلمہ پڑھنا، کلمہ پڑھنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، ایمان لانا، یہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ہمیں تعلق بنانا ہے۔ اگر ہم اپنے نبی کے ساتھ درود کے ذریعے سے تعلق بنانے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی ہماری بخشش ہو جائے گی، ہم آخرت میں سرخرو ہو جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے تھمبنیل میں کہا، آئیے اپنے نبی سے پہچان بنائیں، تعلق بنائیں۔ اس کا واحد ذریعہ درود و سلام ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ درود و سلام ایک ایسی کڑی ہے جو ہمیں خدا کا حکم بھی پورا کرنے میں مدد دیتی ہے اور نبی کے ساتھ پہچان بنانے میں بھی مدد دیتی ہے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔